آج یہود پوری دنیا میں آج ہی سے نہیں بلکہ جب سے ان کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے یہ ظلم کرنا، ظالمانہ انداز کو اپنانا، جابرانہ انداز کو اپنانا ان کا شیوا رہا ہے۔ بچوں کو مارنا، عورتوں پر ہاتھ اٹھانا، ان کی عزتوں کو پامال کرنا اور ہسپتالوں کے اوپر حملے کرنا، یہ یہود کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے، اور یہی طریقہ انہوں نے اپنایا ہے جو ہے وہ کمزوریوں کو پکڑ کر اس کے ذریعے سے کسی کو قابو کرنا۔ مسلمانوں کے جوانوں سے لڑنے کی ان میں ہمت نہیں ہے، نہ پہلے تھی اور اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود نہ اب ہے ان میں۔ خوف کی وجہ سے یہ نیچے بھی نہیں آ سکتے ہیں، صرف اور صرف اوپر سے یا بحری راستوں سے حملے کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں لیاقت علی خان گئے امریکہ تو وہاں کے وزیر اعظم نے امریکہ کے لیاقت علی خان کو ایک آفر دی کہ اگر آپ اسرائیل کو قبول کر لیں تو ہم آپ کی خوب خدمت کریں گے، آپ کی خوب مہمان نوازی کریں گے، آپ کو خوب نوازیں گے اگر اسرائیل کو آپ جگہ دے دیں اور اس کو آپ تسلیم کر لیں تو ہم آپ کے جو قرضے وغیرہ ہیں وہ بھی ختم کر دیں گے سب۔ لیاقت علی خان کو یہ کہا امریکہ کے وزیر اعظم نے، تو لیاقت علی خان نے اس کو ایک عجیب تاریخی جملہ کہا جو آج تک جو ہے وہ سونے کے قلم سے لکھنے والا ہے۔ اوور سولز آر ناٹ سیلز، اوور سولز آر ناٹ فار سیلز، کہ جو یہ ہمارا ایمان ہے یہ برائے فروخت نہیں ہے کہ چند ٹکوں کی خاطر ہم جو ہے تمہارے آگے جھک جائیں گے۔ اس وقت کے حکمران مضبوط ایمان والے ہوا کرتے تھے، فوراً حاضر جوابی رکھتے تھے، جھکتے نہیں تھے فوراً، کیونکہ ایمان تھا ان کے اندر۔ آدمی کی طاقت جو ہے مسلمان کی اس کے ایمان میں ہوتی ہے، اور ایمان دل میں ہوتا ہے، اور دل کا ایمان اگر مضبوط ہو جائے تو بڑے سے بڑی چٹانوں سے وہ ٹکرا جاتا ہے۔ مسلمان کے جسم میں طاقت نہیں ہوتی ہے جتنی اس کے دل کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اس کا تجربہ، بوڑھے بوڑھے لوگ ہوں گے، ہاتھ میں بیساکھی ہوگی اور فجر میں جو ہے کوئی چھٹے مالے سے، کوئی جو ہے 5ویں منزل سے اور کوئی 4تھی منزل سے اتر کر مسجد میں آ رہا ہوگا۔ نوجوان جوان اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون سی طاقت ہے جو اس کو وہاں سے یہاں مسجد میں لے آتی ہے؟ یہاں مال سے دوسرے مال کے لوگ یہاں نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، بوڑھے ہیں۔ یہ دل کی طاقت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں لیاقت علی خان کا یہ جو جملہ تھا کہ اوور سولز آر ناٹ فار سیلز، کہ یہ جو ہمارا ایمان ہے یہ برائے فروخت نہیں ہے، یہ چند ٹکوں کے آگے بکے گا نہیں کہ ہم ایسے ہی تسلیم کر لیں۔ اور اسرائیل کا یہ غاصبانہ انداز اور غاصبانہ جو زمینوں کو انہوں نے غصب کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ فلسطینوں کے آباء و اجداد کی یہ جو ہے وہ زمینیں ہیں، اور انہوں نے جہاد کر کے اور اپنا خون دے کر اور اس سے جو ہے ان زمینوں کو سیراب کیا ہے۔ یہ ان کی کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہے اسرائیل کی جو ایسے ہی آ جائیں گے۔ یہ اب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہماری یہاں ملٹری، ہماری بیوروکریسی اور ہمارے جو یہاں سویلینز ہیں تو ان کا بھی آپ حال دیکھ لیں۔ اپنے آفیسز کے اندر قائد اعظم کی تصویر لگائیں گے، وہاں علامہ اقبال کی تصویر لگائیں گے، تو کیا ان کو یہ بات یاد نہیں آتی کہ قائد اعظم کا وہ تاریخی جملہ جو تھا، یہ قائد اعظم نے کیا کہا تھا اسرائیل کے بارے میں، اور اسرائیل کو کھڑی کھڑی کیسی سنائی تھی کہ اگر اسرائیل نے کوئی گڑبڑ کی اور اسرائیل نے کوئی سازش کی تو پاکستان پورا بھرپور اس کا جواب دے گا۔ آج کہاں ہے یہاں کی بیوروکریسی، اور کہاں ہے یہاں کے آج حکمران؟ ان کو کیا اتنی شرم نہیں آتی کہ وہ پاکستان میں قائد اعظم کی تصویر کو اور علامہ اقبال کی تصویروں کو لگا کر جو ہے وہ بغیرتی دکھا رہے ہیں؟ کہاں ہیں ہماری وہ فوجیں، کہاں ہے وہ ملٹری جو آگے بڑھے اور کچھ انقلاب لے کر آئے؟ ہتھیاروں سے لڑنا یہ آپ کا، یہ میرا کام تو نہیں ہے۔ ملک ہمیشہ فوجیوں کو بھرپور اسی وجہ سے تیار کرتا ہے تاکہ وہ ان مواقع کے اندر آگے بڑھے۔ 1968 کی جنگ میں عربوں کو انتہائی زیادہ شکست ہوئی تھی اور اسرائیل اس وقت جیت گیا تھا۔ تو اسرائیل نے جیتنے کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم نے اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ تم کسی مغالطے میں مت رہ جانا،
کہ تم جو ہے وہ کامیاب ہو گئے اور تم نے آج جو ہے وہ فتح حاصل کر لی ہے اور تم خوش فہمی میں ہو کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا. ایک دشمن تمہارا موجود ہے, وہ ہے پاکستان. وہ تمہیں منہ توڑ جواب دے گا اس کا, لہذا اس کے خلاف تمہیں بھرپور کوشش کرنی ہے. دیکھیں آپ, پاکستان کا خوف اور پاکستان کی ایمانی غیرت ان کے اندر بالکل ان کو یوں کپا رہی تھی اس وقت. آج جو ہمارے پر یہ حالات ہیں وہ در حقیقت وہ دنیا پرستی کی وجہ سے, ڈالر کے آگے بک جانے کی وجہ سے, اور بزدلی کی وجہ سے, فحاشی کی وجہ سے, اور بڑی بڑی جو ہے وہ عمارتیں بنانے کی وجہ سے, اور بڑی بڑی پراپرٹیز کو حاصل کرنے کی وجہ سے, ان عہدوں کے ذریعے سے پاکستان کی ذاتی ملکیتوں کو اپنی ملکیتیں بنانے کی وجہ سے تو یہ ہوا ہے. ورنہ عوام کا کیا قصور ہے اس میں؟ 5% حکمرانوں نے جو ہے وہ پوری 95% عوام کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے, اس کو غلام بنا کے رکھا ہے. ان کی مغروریت ختم ہی نہیں ہوتی ہے, تو کہاں سے انقلاب آئے گا؟ کچھ سال پہلے جو ہے یہاں عید کا موقع تھا اور وہاں فلسطین میں جو ہے وہ بچوں کی لاشیں یوں روڈوں پہ پڑی ہوئی تھی, اور فلسطین کے اوپر انتہائی زیادہ شدت کا جو ہے وہ ظلم و ستم ہو رہا تھا, جیسے کہ آج ہو رہا ہے وہاں. مسلمانوں کو اپنے اندر درد پیدا کرنا چاہیے. اس وقت جو ہے وہ آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے, اس وقت جو ہے فلسطینی وہاں سے چیخ رہے تھے عین الپاکستان. اس وقت بھی پاکستان سے امید تھی, اس سے عین جیش الپاکستان, پاکستان کی فوجیں کہاں ہیں؟ عین مواعید الپاکستان, پاکستان کے وعدے کہاں ہیں؟ اس نے ہم سے جو وعدے کیے تھے کہ ہم آگے آئیں گے تمہارے, وہ کہاں ہیں آج؟ وہ آج بھی چیخ رہے ہیں اور اس وقت بھی چیخ رہے تھے. ان کو آج بھی امید ہے اور اس وقت بھی امید تھی. اور ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی جو ہے وہ اسلحے کی اور بارود کی اور جو ہے میزائلوں کی بھرپور بھرمار دی ہے. ایٹمی طاقت ہے پاکستان, اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اور آپ کو میں عجیب بات بتاؤں, اس وقت جو بمباری اور جو میزائل ہو رہے ہیں وہاں پر برس رہے ہیں ان فلسطینیوں کے اوپر, تو وہاں حماس کے ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اتنے زیادہ خطرناک ہیں کہ یہ آئندہ کی نسل کشی کے لیے ہیں. ہم نے اس سے پہلے اتنے خطرناک نہیں دیکھے ہیں, کیونکہ جو زخم ان پہ لگے ہوئے آ رہے ہیں وہ گوشتوں کو تو جلا رہے ہیں, یہ تو ہم نے دیکھا ہے, لیکن وہ ہڈیوں کو بالکل گلا دے ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا, یہ اس میں دیکھا ہے. اب یا تو وہ امریکہ سے لے کر آئے ہیں, یا امریکہ آئندہ کسی کو بیچنے کے لیے یہاں ٹرائی کر رہا ہے, یا ان کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت یہود کو یہ دیے گئے ہیں کہ فلسطینیوں کو جو ہے وہ جڑ سے ختم کیا جائے اور آئندہ کے لیے بالکل ناکارہ بنایا جائے. اگر کچھ بچ بھی جائیں تو ان میں صلاحیت نہ رہے کچھ کرنے کی, ایسے اپاہج ہو جائیں. وہی ایٹم ہی کی جو ہے وہ ایک طرح کی قسم ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ہماری فوجیں کہاں ہیں اور دوسرے مسلم ممالک کی فوجیں کہاں ہیں؟ وہ کب آگے بڑھیں گی اور وہ کب انقلاب لے کے آئیں گی؟ کیونکہ یہ خطرات تو بڑھتے جائیں گے. کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج ہم یہاں کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں اور اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں, تجارتیں کر رہے ہیں, تو کیا ہم پر حالات نہیں آئیں گے اور وہ صرف وہیں تک محدود رہیں گے؟ نہ, اس خوش فہمی میں کوئی بھی نہ رہے. یہود کا مقصد ہی جو ہے پوری دنیا کو قابض بنانا ہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور ان کے حکمرانوں کو غلام بنانا ہے. حکمران تو غلام بن ہی چکے ہیں. اسرائیل کے آگے جھک جانا اور پیچھے ہٹ جانا آج پاکستان کا اور دیگر ممالک کا یہ بہت بڑا المیہ ہے, اور اس کی وجہ سے انتہائی زیادہ نقصان جو ہے وہ امت کا ہو رہا ہے. باقاعدہ خاموش کروایا جا رہا ہے ڈالر کا لالچ دے کر مسلمانوں کو اور ان کے حکمرانوں کو, اور باقاعدہ جو ہے وہ یہ جب اس طرح معاملات ہونے لگے تو حماس کے ہی لوگوں نے یہ کوشش کی, جب کوئی ہمارا ساتھ دے ہی نہیں رہا تو ہم خود ہی کیوں نہ اٹھ کے جو ہے ایک تحریک برپا کریں. شاید کہ آنے والے وقت میں مسلمانوں کے اندر کوئی غیرت پیدا ہو جائے. مسلمانوں کو لڑنا تو پڑے گا. اگر آج آپ نہیں جہاد کریں گے, ہمارے ممالک مسلمانوں کے نہیں جہاد کریں گے, تو مرنا تو پھر بھی ہے. اور پھر کیا کریں گے؟ آنے والے وقت میں ہماری جو نسلیں ہوں گی ان کا کیا ہوگا؟ ان کو لڑنا پڑے گا. پھر کیوں نہ ہم ہی ایک برپا کریں. تو جو جتنا ہو سکتا ہے اس اعتبار سے کر سکتا ہے. فوجیں اگر کم پڑ جائیں پھر عوام کی باری آتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے لوگ, لیکن یہ تو بات کی بات ہے اور بہت دور کی بات ہے, کیونکہ سب سے آگے کی صفوں میں لڑنے کے لیے تو ہتھیار چاہیے اور ٹریننگیں چاہیے. وہ ہماری فوج کے پاس الحمدللہ بھرپور ہیں,
اور تمام اسلامی ممالک کے پاس بھرپور ہے، ایک پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پاکستان سے امیدیں بہت زیادہ وابستہ ہیں، کیونکہ یہاں ایمانی غیرت جس انداز کی ہے شاید کہ اب عربوں میں بھی نہ ہو وہ